بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کس کا مشکل؟ روزہ نہ گرمی کا مشکل نہ سردی کا مشکل، روزہ صرف نفس پرست کا مشکل۔ ارے محبوب کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، کمزوری سے خستہ حال ہو جانا، یہ تو عشق کے مزیدار مراحل ہوتے ہیں۔ ایسے مراحل ہی میں ان کی نظر خاص نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، خاص بدلہ، محبت والا بدلہ، بہت ہی بڑا بدلہ۔ انسان جب تک اپنے محبوب کے لیے خستہ حال نہ ہو، کمزور اور زخمی نہ ہو، بھوکا اور پیاسا نہ ہو تو محبت دل میں کہاں اترتی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ الصوم فی الصیف، سخت گرمی کا روزہ رکھنا۔ معروف صاحب حکمت صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صلوا فی ظلمۃ اللیل رکعتین لظلمۃ القبور، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت ادا کیا کرو قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے۔ صوموا یوما شدیدا حرہ لحر یوم النشور، سخت گرمی کے دن روزہ رکھا کرو قیامت کے دن کی گرمی سے حفاظت کے لیے۔ تصدقوا بصدقۃ للشر یوم عسیر، اور صدقہ دیا کرو ایک مشکل دن کی آسانی کے لیے۔ جب گرمی خوب ہو، سورج آگ برساتا ہو اور لوڈ شیڈنگ پسینے نکالتی ہو تو عاشقوں کے روزے اور زیادہ مزیدار ہو جاتے ہیں اور عشق کی سرشار سے بھیگ جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، خوش ہونا چاہیے، بہت خوش ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا موسم آ گیا، مغفرت کا موسم آ گیا، محبوب کے لیے روزے رکھنے اور بھوک پیاس اٹھانے کا موسم آ گیا۔ ہم سب اپنے دل کو سمجھائیں کہ بابا سیدھا ہو جا، ہر وقت موٹا تازہ ہٹا کٹا بنا سنورا اور تر و تازہ رہنا یہ عاشقوں کی شان نہیں۔ آگے قبر میں جانا ہے۔ جس نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے جتنی مشکل اٹھائی، آگے اس کو اتنی ہی آسانی نصیب ہوگی۔ برکتوں والا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پہ ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا، حقیقت میں وہ شخص ہے ہی محروم۔ رمضان المبارک کے اعمال۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اس لیے یہ اعمال والا مہینہ ہے۔ شریعت نے بعض اعمال تو ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو صرف اسی مہینے میں ادا ہو سکتے ہیں، اور بعض ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں کہ جن کا اجر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں رمضان المبارک کے اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان کی ایک فہرست حاضر خدمت ہے۔ نمبر 1، روزہ۔ یہ سب سے اہم عمل اور فرض ہے اور بڑی شان والا فریضہ ہے، اور یہی اس مہینے کا اصل اور بنیادی عمل ہے۔ نمبر 2، جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی مہینے میں غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ پیش آئے، فضیلت کا اندازہ خود لگا لیں۔ نمبر 3، رات کا قیام، تراویح اور تہجد۔ نمبر 4، صدقہ۔ روایت میں آیا ہے کہ افضل الصدقہ صدقۃ الرمضان، سب سے افضل صدقہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔ نمبر 5، تلاوت۔ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، اسی میں تمام آسمانی کتب نازل ہوئیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید خوب کھلتا ہے اور خوب رنگ جماتا ہے۔ نمبر 6، اعتکاف۔ یہ عبادت اسی مہینے کے آخری عشرے کے ساتھ بطور سنت موقدہ خاص ہے، البتہ واجب یا نفل اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، عمرہ۔ رمضان المبارک کا عمرہ فضیلت میں حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور اسے زندہ رکھنا، یہ عظیم فضیلت اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 9، ذکر، استغفار، درود شریف اور دعا کی کثرت کرنا۔ رمضان المبارک میں ذکر اور دعا زیادہ قبول ہوتے ہیں، بہت مقبول ہوتے ہیں۔ نمبر 10، صلہ رحمی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے خیر کے طالب، آگے بڑھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ پھر ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا باقی نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی آواز دیتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے بس کر۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ جہنم میں آزاد کیے جاتے ہیں، اور آزادی کا یہ عمل ہر رات میں ہوتا ہے۔ مقبول رمضان۔ ہمارا رمضان المبارک مقبول جا رہا ہے یا نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو خود اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قبولیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ ہم حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا رنگ اور کیا انداز ہوتا تھا۔ پھر اگر ہمیں اپنے اندر اس رنگ اور انداز کی کچھ خوشبو محسوس ہو تو ہم شکر ادا کریں، اسے قبولیت کی علامت سمجھیں اور مزید محنت کریں۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں فرض روزے کے علاوہ 3 باتوں کا رنگ غالب رہتا تھا۔ نمبر 1 قرآن مجید کی طرف توجہ، نمبر 2 بہت بہادری اور جذبہ جہاد، نمبر 3 بہت زیادہ سخاوت۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 صفات دائمی تھیں، مگر سیرت مبارکہ پر غور کریں تو یہی نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صفات کا گویا حال طاری ہوتا تھا۔ آپ قرآن مجید کی طرف متوجہ رہتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لاتے، اور پھر ان 2 عظیم ہستیوں کے درمیان قرآن مجید کا دور چلتا رہتا۔ دوسرا حال جہاد کی طرف توجہ اور بے حد بہادری کا ہوتا۔ بدر کی طرف نکلنا آسان نہ تھا، بے سر و سامانی تھی اور چاروں طرف سے خطرات تھے، مگر رمضان المبارک کا عشق ایسا چمکا کہ یہ خستہ حال لشکر مشرکین مکہ کے تر و تازہ اور پرشوکت لشکر سے ٹکرا گیا اور جہاد کو ناقابل تسخیر بنیاد فراہم کر گیا۔ فتح مکہ کا معاملہ بھی آسان نہ تھا، وہ فتح اکبر اور فتح عالم تھی، اور اسی سے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے ایک عظیم قوت اور مرکزیت ملی۔ اسی لیے کئی اہل علم رمضان المبارک کی خصوصیات میں جن 2 بڑی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ان میں پہلی نزول قرآن اور دوسری فتح مکہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں جہاد کی طرف خاص توجہ رہتی تھی۔ تیسرا حال جو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ طاری رہتا وہ تھا سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی سخیوں کے سخی بادشاہ تھے، مگر رمضان المبارک میں اس سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ بس سب کچھ مالک کے لیے قربان، اور ہر ضرورت مند کے ساتھ احسان اور ہمدردی۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا قرآن پاک کی طرف توجہ زیادہ ہوئی؟ اگر ہو گئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ کیا سخاوت زیادہ ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بہادری بڑھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کا جذبہ زیادہ ہوا؟ دل میں شوق جہاد بڑھا؟ اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جنون فرما ہوا؟ اگر ہوا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔